اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورہم ولیمحص ما فی قلوبکم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آیت بڑی ہے، یہی کافی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ثم پھر، ثم آتا ہے تھوڑا وقت گزرنے کے بعد، تھوڑا زیادہ وقت گزر جائے، اور تراخی کے لیے ہوتا ہے یعنی تاخیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد انزل علیکم، ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر، من بعد الغم امنتن، غم کے بعد چین، سکون، نعاسن اونگ، اور اونگ کی نشانی تھی جنہیں اونگ آئی وہ پکے اور سچے مومن تھے، جنہیں نہیں آئی وہ منافق تھے۔ اللہ نے یہاں پہ وضاحت کی ہے۔ یغشا طائفۃ منکم، سارے انہوں نہیں آئی، ایک گروہ تم میں سے انہیں اونگ آئی، وہ زخمی تھے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری، پھر میں نے آنکھ کھولی، پھر تلوار پکڑی، پھر جھٹکا لگ گیا، پھر تلوار ہاتھ سے گر جاتی۔ سب سے پہلے جنہیں اونگ آئی وہ تھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قد ہمت وطائفۃ قد ہمت ہم انفسہم، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہیں اپنی جان کی فکر تھی، نبی کی فکر نہیں تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ لوگ اللہ کے خلاف برے خیالات رکھے ہوئے تھے کہ اللہ ایویں کیا، کوئی نصرت شسرت فتح شتہ کوئی نہیں ہے، اگر اللہ دی طرف وعدہ ہوندا تا جوا، لہذا یہ ایویں گل ہے۔ ظن الجاہلیہ، جس طرح جاہلیت میں لوگ اللہ کے ساتھ گمان رکھتے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، وہ کہہ رہے تھے بھئی ہماری رائے مانی جاتی، ہماری بات مانی جاتی تو یہ حالات پیدا، آج بھی سیانے بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دور میں ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، ایسے نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا، ایسے نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا۔ اللہ نے بتلایا ہے کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اللہ خود جو کہہ رہے ہیں وَمَن یُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا اور اب بھی، اس کے بعد بھی اللہ کا حکم چلے گا، ٹھیک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، ساری کائنات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ امارا اللہ تعبدو الا ایہ، حکم کائنات میں صرف اس کا چلتا ہے۔ تو اس لیے قل ان الامر کلہ للہ، اختیارات اور حکم دینا، کسی چیز کا آرڈر دے دینا اور آرڈر پہ کام کروانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اختیار میں نہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، وہ چیز دل میں اور چھپائے ہوئے تھے اور اسے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اللہ کے بارے میں بھی ان کا گمان اچھا نہیں، رسول کے بارے میں بھی ان کا گمان اچھا نہیں، اور ہیں نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ باتیں ذہن میں اس لیے رکھنی ہیں کہ صرف نبی
کی رفاقت کافی نہیں، جب تک دل بندہ صاف نہیں کرے گا ایمان کے لیے، ورنہ نبی کے ساتھ رہنا، نبی کی قیادت میں جہاد کرنا، وہ بھی انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں، اس وقت کافی ہے جب نیت بھی خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ دیکھیں وہ بھی انہی صفوں میں موجود ہیں، اسی پیغمبر کی قیادت میں موجود ہیں، اسی پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں نا، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے کی بھی اجازت نہیں۔ ایک جنازہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، کیوں؟ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا۔ جو صحابہ کے بارے میں بغض کرے، نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، نہ پڑھاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر بندہ سوچے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، نہ عقل ہو، شعور نہ ہو تو پھر اس کے لیے تو کچھ نہیں۔ نبی رحمت للعالمین نے عبداللہ بن ابی کا بھی جنازہ پڑھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے عبداللہ بن ابی اتنا بڑا کافر نہیں جتنا صحابہ کا بغض رکھنے والا ہے۔ اس کو اپنا کرتا بھی دیا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھایا ہے، قبر میں دفن بھی کیا ہے۔ باتیں سوچنے والی ہیں۔ اور کہتے یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا اختیار چلتا یا ہماری بات مانی جاتی، ما قتلنا ہاؤنا، تو اج اسی مارے نہ ویندے اس، اگر ہماری تدبیر چلتی تو ہم نہ مارے جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کل، میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر قتل کے ذریعے موت تمہاری لکھی ہوئی ہے تو تم بستر پہ سوئے ہو، پھر بھی تمہیں قتل ہی سے موت آئے گی۔ یعنی جہاد میں جانا ضروری نہیں کہ بندہ جہاد میں جائے گا پھر مارا جائے گا بذریعہ قتل۔ اللہ فرما رہے ہیں تم اپنی چارپائی پہ سوئے ہو اور تمہاری قسمت میں قتل کے ذریعے موت لکھی ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی مر جاؤ گے، تو بہتر ہے نا کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ مر جائے۔ اچھا، اللہ یہ کرنا کیا تھا پھر؟ یہ اتنی وضاحت جو کر دی، اللہ فرماتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، ہم نے تمہارے دلوں کو آزمانا تھا، ورنہ جہاد کی ضرورت نہیں تھی، نہ اللہ کی فوجیں کم ہیں، نہ اللہ کی طاقت کم ہے۔ اللہ چاہتا تو کفار کو اسی طرح تباہ اور برباد کر دیتا، لیکن پھر نکھیڑا کس طرح ہوا؟ بھئی اے منافق ہے تو اے پکا مومن۔ یہ ونڈ جڑی ہوئی ہے نا، نکھیڑا ہویا، دو گروہ بنے، وہ اسی واسطے بنے کہ وہ آمنے سامنے ہوئے تو انہاں گلاں کیتیاں بھئی ساڈی تے چلدی نہیں جی، ساڈی چلدی ہوا تو یہ کم اتنا نقصان نہیں ہوندا، اسی تو بڑے سیانے ہاں، اسی عقل والا کم کریا، یہ بے وقوفاں والا کم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرمایا غیر الحق ہے، حق سچ کی گل نہیں کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے حق سچ کی بات وہ ہے جس طرف اللہ اور اس کا رسول ہے، باقی سب باطل ہے۔ میری اور آپ کی رائے باطل ہے، حق اور سچ کی بات وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی ساری غیر حق کی باتیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اساں یہ دلاں دا گند بھی سامنے آنے ہیں، اگر پتہ چل گیا کہ کون اندر سے وہی کفر رکھے ہوئے ہیں اور بظاہر وہ مسلمان ہیں، ورنہ اللہ کے لیے تو کچھ نہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اسے یہ ضرورت نہیں تھی بھئی یہ منافق ہے اور یہ خالص مومن ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات سمجھائی۔ اچھا، یہ اگلی آیت میں پیچھے ہم 152 پہ گزر چکا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم۔
اچھا اس میں اشارہ ہے، دیکھیں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے مومن اور ایک ہے منافق۔ جو مومن ہے جب ان سے غلطی ہوئی تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غلطی پہ ڈٹا نہیں رہتا، جب انہیں پتہ چل گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں تاخیر کی ہے یا اس کو تبدیل کیا ہے، تو انہوں نے فوراً گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگی۔ مومن کی شان یہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جو پکے مومن تھے انہوں نے اسی وقت معافی مانگ لی، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، اب آخرت میں ان پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ یہ جو دوسرے آئے ہیں یہ ہے منافق، ان کو اللہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ جس طرح مومنوں نے توبہ کی ہے تم بھی توبہ کر لو، اب دنیا میں موقع ہے۔ جرم تمہارا بڑا ہے، جرم تمہارا بڑا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ غفور حلیم، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ جرم بڑا ہے لیکن میری مغفرت سے بڑا نہیں ہے۔ اچھا پکڑ نہیں رہا، اگر تم توبہ نہیں کرو گے سزا میں ضرور دوں گا، لیکن میں حلیم ہوں، میں برداشت کرتا ہوں کہ مجرم جرم کرتے کہاں تک جاتا ہے۔ وَنُمْلِي لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں مہلت دیتا ہوں لیکن میں غافل نہیں ہوتا، جب پکڑنے پہ آتا ہوں پھر فوراً پکڑ لیتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔